آسیری کا ایپیسوڈ 18 اسکلم گل۔ شاہنواز خانزادہ اس کے لبوں پر کافی دیر اپنی شدت پر لمس بکھیرنے لگا۔ اب کی دفعہ اس کے لمس میں بے چینی سی تھی، بے قراری سی تھی، لیکن وہ اس کی سانسیں اپنے اندر اتارتا اور کبھی اس کو اپنی سانسیں دیتا۔ کافی دیر بعد کشمالہ اس کے برہنہ سینے پر زور زور سے ہاتھ اس کے سینے پر برسانے لگی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ کافی دیر بعد اسے آزاد کرتا ہوا پیچھے ہوا۔ دونوں کی سانسیں تیز ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی اس کے قریب ہی تھی۔ کشمالہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں مارنے کا حق بھی صرف میرا ہے، اس لیے خود کو مارنے کا سوچا بھی تو ابھی جو کیا ہے اس سے بڑھ کر کروں گا۔ کشمالہ نظریں جھکاتے ہوئے اس سے دور ہونا چاہتی تھی۔ بیٹھی رہو، وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ مجھے سہ نہیں سکتی ہو تم، اس لیے بہتر ہے میرا غصہ ختم ہونے کا انتظار کرو اور بولتی جاؤ۔ اب میں نے کیا جھوٹ بولا تھا یا تم سے میری شادی کے بارے میں چھپایا تھا؟ کیا تم پہلے نہیں جانتی تھی؟ جواب دو۔ وہ کشمالہ کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کشمالہ خاموش رہی تو شاہنواز خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکا دے کر اپنے قریب کیا، اتنا کہ وہ اس کے سخت سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے وجود کی نازک رعنائیاں اس کے سینے سے مل رہی تھی۔ کشمالہ کا دل شاہنواز خانزادہ کو اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ جی پتہ تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ تو بتاؤ، جھوٹ کیا بولا میں نے تمہارے ساتھ؟ کشمالہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر بولی، آپ نے کہا تھا آپ مجھے اس کمرے سے نہیں نکالیں گے۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے اپنے پاس رکھیں گے۔ یہاں ہی آپ نے کہا تھا مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن وہ اتنا کہتی پھر سے رونے لگی۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، لیکن آگے بولو اور یہ رونا بند کرو، غلطی بھی خود کرتی ہو اور رونا بھی ہوتا ہے تمہیں۔ کشمالہ نے کہا، رونا آپ کی وجہ سے آتا ہے، آپ نے مجھے درد دیا ہے۔ شاہنواز خانزادہ نے لب بھینچ کر کہا، کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ یہ بتاؤ پہلے۔ اس کے رونے کی کشمالہ نے کہا، سب نے۔ آپ کے اس گھر میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ سب کو صرف نوشین اچھی لگتی ہے اور آپ کو بھی۔ کوئی مجھے بغیرت کہتے ہیں، کوئی میرے بابا کو برے برے الفاظ سے پکارتے ہیں، کوئی مجھے ملازمہ کہتے ہیں۔ نہیں لینا، اس کو ہمارے سامنے نہیں لاؤ۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے اس کو اپنے ہاتھ بھی دکھا رہی تھی۔ اور آپ بھی نفرت کرتے ہیں مجھ سے، آپ کو بھی میں اچھی نہیں لگتی ہوں۔ میں ناپاک نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر شاہنواز خانزادہ کو اپنا دل بھی دکھا تھا۔ اس کے لیے جو معصوم لڑکی، جو معصوم تھی بھی کم عمر، اس کے دل کی حالت کیسی ہوتی وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ سب خانم کو بول رہے تھے کہ میں آپ سے دور رہوں، میں بغیرت باپ کی بیٹی ہوں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت برا لگتا ہے جو میرے بابا کو برے الفاظ بولتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا نا میں آپ کے پاس رہوں گی، کہا تھا نا۔ شاہنواز کو اس کی ذہنی حالت ڈسٹرب لگی تھی۔ بتائے نا شاہنواز۔ وہ بالکل خاموش اپنے طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر سے بولی تھی۔ شاہنواز نے گہری سانس لی۔ وہ لوگوں کا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، تم اسی کمرے میں میرے ساتھ رہو گی اور آج کے بعد تو کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی۔ آج تک مجھے دور دور جاتا تھا، میں دور دور جاتا تھا، لیکن اب نہیں جاؤں گا۔ اور اب اگر تم نے دور جانے کا سوچا بھی تو جان سے جاؤ گی، اور اگر بھاگی تو جہاں ملو گی وہیں جان لے لوں گا۔ شاہنواز خانزادہ نے سخت لہجے میں کہا،
نہیں، میں جانتی ہوں آپ شادی کر لیں نوشین کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ مجھے تو آپ پسند بھی نہیں کرتے، نہ میں اچھی بھی نہیں ہوں۔ سب یہی کہتے ہیں مجھ میں کچھ اچھا نہیں ہے۔ وہ پھر شکی ہوئی تھی اور اپنا ڈر لفظوں میں بیان کر گئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ اس کے کان کے قریب ہوا، سرگوشی میں بولا، تم بہت خوبصورت ہو۔ تم سے میں نفرت نہیں کر سکتا، میں کوشش بھی کروں تب بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں، اگر تم یہ سننا چاہتی ہو کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو یہ میں نہیں جانتا۔ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تمہاری عادت ہو گئی ہے اس کمرے میں، اس بیڈ پر میرے قریب صرف تمہیں ہی چاہتا ہوں۔ اب یہاں آتے ہی تمہیں دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ اور اتنا بھی بتا دوں، اگر تم سے نفرت ہوتی تو جس دن تمہیں تمہاری عمر کے بارے میں معلوم ہوا تھا اس دن ہی تمہیں تمہارے بابا کے پاس چھوڑ دیتا، لیکن تمہارا میرے ساتھ رہنے کی التجا کرنا سب ہی تمہارا اچھا لگا تھا۔ ہاں، میں اب بھی نہیں جانتا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں یا نہیں۔ میری زندگی میں لڑکی کبھی نہیں تھی۔ خون خراب والا انسان ہوں، کسی کی عادتوں کا اسیر نہیں ہوا تھا۔ ہاں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسیر نکاح ہو گیا تھا، اور اب کیا ہے میں نہیں جانتا۔ ہاں، اگر تم ایک ونی ہوتی اور میں بھی ونی ہی سمجھتا تو تمہیں آج نہ بچاتا بلکہ پرواہ بھی نہ کرتا۔ کشمالہ نے بھاری آواز میں پوچھا، تو کیا آپ نوشین کو پسند کرتے ہیں نا؟ نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا جو وہ اس سے پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ شاہنواز خانزادہ اس کے کان پر لب رگڑتا پھر بولا، نہیں، مجھے کم عمر لڑکیاں نہیں پسند۔ تو صاف کہہ دو کہ میں بھی پسند نہیں ہوں آپ کو۔ وہ نم آواز میں پھر بولی، شاید آج نوشین کو ہر کسی کے منہ سے شاہنواز کی دلہن سن کر کچھ انسیکیور ہو رہی تھی۔ شاہنواز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کا اظہار بھی کروں گا، لیکن وقت آنے پر، ابھی نہیں، کیونکہ اس اظہار کے بعد میرا رکنا اور تمہارا روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے یہ سوال بار بار نہ پوچھو۔ کشمالہ کو اس کی گرم سانسیں اپنے گال پر محسوس ہو رہی تھی اور یہی اس کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ کشمالہ نے پھر کہا، آپ بھی میرے ہاتھ سے کبھی کچھ نہیں لیتے ہیں، آپ کو بھی اچھے نہیں لگتے ہیں نا؟ شاہنواز خانزادہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، لیکن نظریں اپنے کچھ دیر پہلے دیے جنونی نشانوں پر گئی۔ اس کی ساری گردن اس کی گہرائیوں تک جامنی رنگ کی ہو گئی تھی۔ اس کے شفاف رنگ پر وہ کچھ زیادہ ہی واضح ہو رہے تھے۔ اسے افسوس سا ہوا، پھر نظریں کشمالہ کی سرخ آنکھوں پر گئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، وہ بالکل خاموش تھا۔ کشمالہ کو لگا تھا وہ اس کے ہاتھوں کو برا نہیں کہے گا، لیکن وہ خاموش تھا۔ کشمالہ نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑتے ہوئے دور ہونا چاہا۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے اور اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، تم نے کبھی کچھ دیا مجھے؟ وہ اب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا، مجھے کچھ بنانا نہیں آتا۔ شاہنواز نے اسے چھوڑتے ہوئے اٹھا اور روم فریج کی طرف گیا۔ کشمالہ ویسے ہی بیٹھی رہی، وہ ہاتھ بڑھا کر کمفرٹر کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گئی۔ شاہنواز خانزادہ واپس آیا اور پھر سے کشمالہ کے سامنے بیٹھا اور ایک ڈارک چاکلیٹ اس کی طرف بڑھایا، پھر آنکھ کے اشارے سے بولا، کھلاؤ مجھے۔ کشمالہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، وہ چاکلیٹ بھی کھاتا تھا۔ شاہنواز خانزادہ اس کے چہرے پر حیرت اچھے سے دیکھ سکتا تھا۔ شاہنواز نے اشارہ کیا، اب یہ تم کھلا سکتی ہو نا مجھے اپنے ہاتھ سے؟ تبھی مجھے پتہ چلے گا کہ تمہارے ہاتھ اچھے ہیں یا نہیں۔ کشمالہ اس بات میں سر ہلایا اور چاکلیٹ کھول کر اس کی طرف بڑھایا۔
اس نے کشوالا کی کلائی پکڑتے ہوئے چاکلیٹ کا ایک کیوب اپنے منہ میں لیا اور نظریں اس کے چہرے پر ہی جمائی تھی۔ کشوالا ہمیشہ کی طرح اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کپکپاہٹ بھی آئی تھی، جو ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ شاہنواز نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، مجھے بہت پسند ہے۔ شاہنواز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور اس کی انگلیوں کو بھی اپنے منہ میں لیا جس پر ہلکی سی چاکلیٹ لگی تھی۔ کشوالا شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچنے لگی تو شاہنواز اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچتا، اب کہاں جا رہی ہو؟ بتا تو دوں کہ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں بھی بہت اچھی لگی مجھے، شاہنواز نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ کشوالا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، آپ چاکلیٹ بھی کھاتے ہیں؟ شاہنواز خانزادہ نے کہا، ہاں ایکسرسائز کے بعد۔ شاہنواز خانزادہ نے کچھ اسے دیکھنے کے بعد کہا، تم کھانا چاہتی ہو؟ کشوالا جو چاکلیٹس کی دیوانی تھی بے اختیار اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، تو کھاؤ۔ کشوالا نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے کھانے کا اشارہ کیا۔ اس نے آنکھوں سے کھانے کا اشارہ کیا۔ کشوالا نے ایک کیوب اپنے منہ میں رکھا۔ شاہنواز اس پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کشوالا نے چاکلیٹ منہ میں رکھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور کچھ لمحوں میں ہی اس کا منہ بنا۔ وہ ڈارک چاکلیٹ تھی جس میں مٹھاس صرف 20% ہوتی ہے، اس لیے کشوالا کو بہت زیادہ کڑوا لگ رہا تھا، لیکن اب وہ منہ سے نکال بھی نہیں سکتی تھی۔ سامنے بیٹھا انسان پتہ نہیں کب اشتعال میں آ جاتا۔ شاہنواز خانزادہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن میں لے جاتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے منہ سے ساری کڑواہٹ اپنے منہ میں لیتے ہوئے کچھ پل اس کے لبوں سے اس کے منہ سے ساری چاکلیٹ ختم کرتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ اچھی تھی؟ وہ گیلے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ کیسا لگا؟ کشوالا نے جھکے سر سے ہی کہا۔ نہیں، بہت کڑوا تھا، آپ یہ کیوں کھاتے ہیں؟ یہ تو بہت گندی ہے۔ کشوالا معصومیت سے بولی۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، یہ میری طاقت کے رازوں میں سے ایک ہے، لیکن ابھی میں اس کے بارے میں نہیں سمجھا سکتا ہوں، لیکن جلد ہی بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہی اٹھا اور بولا، چادر لے لو۔ کشوالا نے کمفرٹر خود پر لپیٹتے ہوئے کہا، آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ کے سامنے چادر نہ لوں خود پر۔ شاہنواز جو آگے بڑھنے والا تھا رک کر کشوالا کو ہاتھ سے پیچھے دھکیلتے ہوئے گرایا تھا۔ وہ پل میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ اس کے اطراف پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس پر جھک کر کہا، تو کیا میرے سامنے خود کو نہیں چھپاؤ گی؟ ایسے ہی رہو گی تو پھر یہ رات بہت مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرے لب سے تمہاری جان نکل رہی تھی، اس لیے کہتا ہوں، سہن نہیں کر سکتی ہو مجھے اور نرمی نہیں کر پاؤں گا۔ یہ حسین وجود نرمی نہیں کرنے دیتا، میں خود کو روکے ہوئے ہوں۔ کشوالا اس کی زمانی بات پر شرم سے سرخ پڑتی وہ زور سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ کے لبوں پر بہت خوبصورت مستی آئی تھی۔ پھر جھک کر اس کے ماتھے پر نرمی سے لب رکھتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ کپڑے چینج کر لو، وہ کہتے ہی واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ کشوالا نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ وہ سچ میں اسے سہن نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب اسے بھی وہ اپنے قریب چاہیے تھا۔ وہ پتہ نہیں کیوں اب نہیں چاہتی تھی کہ وہ نوشین سے شادی کرے۔ وہ پھر سے وہی سب سوچنے لگی، اگر وہ نہیں جا سکتی تو شاہنواز نوشین کے پاس جائے گا۔ پھر پتہ نہیں کیوں یہ بات بھی چین ختم کرنے لگی تھی۔ ابھی اس کا نرمی بھرا لمس اسے بہت اچھا لگا تھا، لیکن اب نوشین کا دماغ میں آتے ہی پھر سے سوچنے لگی، اور پھر صبح سب کے سامنے پھر سے جانا تھا اور سب کی دل دکھا دینے والی باتیں۔ وہ پھر سے ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر واش روم کی طرف دیکھا۔
میں کل کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی، کمرے میں ہی رہوں گی، وہ سوچتی ہوئی اٹھی اور ڈریسنگ روم کی طرف گئی تھی۔ وہ جلدی سے کپڑے چینج کرتی باہر آئی تو وہ ٹراؤزر پہنے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کشمالہ پر نظر پڑتے ہی خاموش ہوا تھا، پھر بالکنی کی طرف گیا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ کشمالہ نے حیرت سے جھرجھری لیتے اسے دیکھا تھا، جو اتنی سردی میں بھی باہر بغیر شرٹ کے ہی گیا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ آج بہت زیادہ ذہنی ڈسٹرب رہنے کی وجہ سے وہ لیٹتے ہی سو گئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے بالکنی کے گلاس ڈور سے ہی کشمالہ کو سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ اس کی گہری سانسوں سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ وہ تکیے پر سر رکھتے ہوئے رخ کشمالہ کی طرف کرتا اس کے معصوم چہرے کو دیکھا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے سب اس کے ذہن میں آنے لگا تھا کہ کس طرح وہ اتنے سارے کتوں سے بچی بے وقوف لڑکی۔ کہا بھی تھا اگر محبت ہو گئی تو جان سے تو جا سکتی ہو، لیکن مجھ سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ سوچتا ہوا صبح شاہنواز خانزادہ کشمالہ سے بہت پہلے ہی اٹھتے ہوئے ایک نظر اس کے سوتے وجود پر گئی۔ وہ اپنے آستینوں میں اسٹرڈ لگانے لگا اور بلیک کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ حیا صبح کمرے میں آئی تو کمرے میں شاہزادے کی چیزیں ہر طرف بکھری ہوئی تھی، اس کی شرٹ، اس کے شوز۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ آیا تھا اور وہ اپنا غصہ ان پر نکال گیا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے جلدی کمرے سمیٹنے لگی اور اس کے کپڑے نکال کر رکھتے ہوئے باہر کی طرف گئی تھی، اور اسی وقت شاہزادہ خانزادہ بھی شاور لے کر باہر نکلا تھا۔ حیا رکو، وہ تیز لہجے میں بولا، لیکن وہ اگنور کرتی باہر کی طرف گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نکلتی، شاہزادے نے اسے بازو سے سختی سے دبوچا تھا، اسے دروازے کے ساتھ لگاتے ہوئے غصے سے کہا، اسے دیکھا رکنے کا کہا تھا نا میں نے، پھر کیوں جا رہی تھی؟ حیا نے کہا مجھے بہت کام ہے اس لیے، وہ اسے بنا دیکھے بولی تھی۔ شاہزادے نے کہا کل رات کہاں تھی تم؟ میں نے کہا تھا نا کہ اپنے کمرے میں آنا، تم نے پھر کیوں نہیں آئی؟ حیا نے کہا مہمان تھے اس لیے۔ شاہزادے نے کہا تو مہمانوں نے تمہیں اپنے کمرے میں آنے سے روکا تھا؟ حیا نے کہا پلیز مجھے جانا ہے، کام ہے مجھے۔ شاہزادے نے اس کے قریب جھک کر کہا آج تیار رہنا میرے ساتھ جانے کے لیے۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، آمنہ کو لے جائیں۔ شاہزادے اس کے جواب پر لب پیچ گیا، پھر بولا ابھی آمنہ کی نہیں، تمہاری ضرورت ہے مجھے۔ حیا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں پوری کرنی۔ شاہزادے نے اس کے صاف جواب پر اسے گھورا تھا۔ ابھی وہ کچھ کرتا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حیا باجی جلدی آ جائیں، دادا جان انتظار کر رہی ہے۔ باہر سے فضیلت کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی لیکن نظریں اس پر ہی تھیں۔ شاہزادہ خانزادہ نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے کہا رسم ہونے کے بعد ہم نے نکلنا ہے، اس لیے اچھے سے تیار ہو جانا، ورنہ پھر جس بھی حالت میں یا لباس میں ہوگی ویسے ہی جاؤ گی میرے ساتھ، وہ کہتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا۔ سمجھ گئی نا؟ حیا نے اس بات میں سر ہلایا اور دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ کب تک بھاگو گی میری پیاری بیوی؟ وہ دانت پر دانت چبائے بولا تھا۔ کشمالہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں وہ نہیں تھا، اس کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد اٹھی واش روم کی طرف جاتی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کشمالہ نے دروازے کے قریب گئی، دروازہ کھولا، سامنے ہی حیا اور فضیلت کو دیکھ کر راستہ دیتے ہوئے حیا اور فضیلت کو دیکھ کر راستہ دیتے ہوئے اندر آنے کے بعد حیا کے ہاتھ میں کشمالہ کے کپڑے تھے۔ کشمالہ تم جلدی سے شاور لے لو، پھر میں نے تمہارے لیے یہ جو کپڑے رکھے ہیں یہ پہن لینا، پھر میک اپ بھی کرنا ہے تمہارا۔
تمہیں بالکل اپنے شاہنوازادہ کی دلہن کی طرح تیار کرنا ہے۔ کشمالہ تو پہلے ہی سوچ چکی تھی، بولی باجی مجھے آج کسی کے سامنے نہیں جانا ہے۔ آپ نے کل دیکھا تھا نا، سب مجھے بہت برا بول رہے تھے، وہ منہ مسور کر بولی تھی۔ حیا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن کشمالہ انا جان نے کہا ہے تو کیا کر سکتے ہیں، اور صرف انا جان نے ہی نہیں، شاہنوازادہ نے بھی کہا ہے، تو اب تو تمہیں جانا ہوگا۔ کشمالہ نے حیرانی سے کہا، کیا انہوں نے بھی کہا؟ انہوں نے کہا ہے؟ حیا اس بات میں سر ہلایا۔ چلو جلدی کرو، تیار ہونا ہے نا، 2 گھنٹے ہیں ہمارے پاس، جلدی کرو۔ کشمالہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی واش روم کی طرف گئی اور پھر 20 منٹ میں واپس آئی تو شاور لے چکی تھی۔ حیا نے اس کے سامنے کام سے بھرا وہ مہرون فراک سامنے کیا، جاؤ پہن کر آؤ جلدی سے۔ کشمالہ نے دیکھ کر کہا، یہ تو بہت بھاری ہے۔ وہ مہرون فراک پر گولڈن کام دیکھ کر بولی۔ اس کا دوپٹہ نیٹ کا تھا، جس کے چاروں سائڈ پر ہلکا کام کیا گیا تھا۔ یہ کپڑے آج ہی پشاور سے کشمالہ کے لیے آئے تھے۔ کشمالہ جلدی کرو پلیز، تمہیں تیار کرنے کے بعد مجھے بھی تیار ہونا ہے۔ کشمالہ کا دل تو یہ سوچ کر ہی گھبرا رہا تھا کہ اتنا تیار ہو کر آسیہ کے سامنے کیسے جائے گی، وہ تو اسے مار ہی دے گی۔ کشمالہ ڈریسنگ روم میں گئی اور جلدی سے چینج کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ آئی حیا کے سامنے بیٹھ کر میک اپ کروانے کے لیے۔ حیا کی نظر اس کی گردن پر پڑی جو ساری جامدو ہو گئی تھی، لیکن شاید کشمالہ کو اس کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے نارمل انداز میں بیٹھی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ حیا نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے اگر تم بنا میک اپ کے سب کے سامنے ایسے ہی چلی جاؤ تو سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ کشمالہ نے کہا، تو پھر میں میک اپ نہیں کرواتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ حیا بے اختیار مسکرائی تھی، پھر بولی، شاہنوازادہ سے پوچھ لیتی کہ تم نے ایسے ہی جانا ہے مہمانوں کے سامنے، تو اگر ان کو کوئی اعتراض نہ ہوتا پھر ہم میک اپ نہیں کرتے۔ حیا نے ساتھ ساتھ اسے فاؤنڈیشن لگانا بھی شروع کی۔ نہیں، ان کو اعتراض نہیں ہوتا۔ حیا فضیلت سے زیادہ دیر چپ نہیں جا رہا تھا۔ کشمالہ باجی، یہ آپ کی گردن پر اتنے نشان کیسے بن گئے ہیں؟ کشمالہ کچھ حیران ہوئی، پھر بولی، کیسے نشان؟ حیا نے کہا، کیا تم نے اپنا آپ کل رات سے مرر میں دیکھا ہے؟ نہیں، کشمالہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، ابھی نہیں، تیار ہونے کے بعد دیکھ لینا۔ کشمالہ کو اپنی گردن پر درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹے میں وہ بالکل تیار تھی۔ بھاری زیور پہنے، وہ سر پر ماتھا پٹی لگائے، گلے اور ہاتھوں میں بھر زیور پہنا تھا، جس سے کشمالہ کو بہت الجھن ہو رہی تھی۔ لیکن حیا نے کہا تھا کہ انا جان نے کہا ہے، پھر وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ حیا نے اس کے سر پر اور کندھوں پر نیٹ کا دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیا اور پنس لگائی تھی۔ ایک آخری نظر اس پر ڈال کر بولی، اف کشمالہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ آج تو شاہنوازادہ کے ہوش اپنے ٹھکانے پر نہیں رہنے والے۔ کشمالہ نے آہستہ سے کہا، کیا ان کو اس طرح میں اچھی نہیں لگوں گی؟ حیا نے کہا، پاگل، بہت اچھی لگو گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں ابھی دیکھ لے تو وہ کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ کشمالہ نے کہا، ابھی نہیں، اب آپ بھی تیار ہو جائیں۔ حیا نے کہا، ہاں میں تیار ہوتی ہوں۔ وہ کہتے ہی خود بھی تیار ہونے لگی۔ کشمالہ کو اچھا لگا تھا کہ شاہنواز خاندان کا اس کو تیار کرنے کا کہنے کا۔ وہ مسکرائی تھی۔ اچھا جی ریڈرز، یہ جو ایپیسوڈ ہے، مجھ سے مسٹیک ہو گئی تھی، میں نے پہلے 17 اور 19 دے دیا ہے اور یہ ایپیسوڈ 18 ہے، تو اس لیے اب میں اس کو الگ سے 18 کے ٹائٹل کے ساتھ ہی دوں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ آسیہ رینکا ایپیسوڈ 19۔ السلام گل، نوشین، ابھی تک تم ایسے ہی بیٹھی ہو؟ میں کب سے تمہارا باہر انتظار کر رہی ہوں، مہمان سب آ گئے ہیں، تم جانتی ہو نا
آج سب کی نظریں صرف تم پر ہونی چاہیے۔ تم اس گاؤں کی سردار کی بیوی بننے والی ہو۔ پورا جہاں مرتا ہے اس پر، اور ایک تم ہو کہ تمہیں ہر بات کے لیے مجھے سنانی پڑتی ہے۔ نوشین چنگم چباتے ہوئے ناگواری سے سن رہی تھی۔ وہ تیار نہیں ہو رہی تھی جس طرح آسیہ چاہتی تھی۔ وہ بالکل سمپل دکھنا چاہتی تھی۔ پھپھو کل بھی مجھے اپنا آپ ایک شو پیس کی طرح لگ رہا تھا، آسیہ نے اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ قیمتی شو پیس بننے میں قیمتی چیزوں کی ہی قدر ہوتی ہے۔ نوشین نے بنا کسی تاثر کے آسیہ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بولی، دیکھو نوشین، آج کے دن مجھے تمہاری کوئی بھی فضول حرکت نہیں دیکھنی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اس گاؤں کی سردارنی بنانا چاہتی ہوں۔ تم اس طاقت کو سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں سب کچھ تمہیں دینا چاہتی ہوں، اور یہ سب تب ہی ممکن ہوگا جب تمہاری شادی شاہ نواز سے ہوگی۔ اور آج کا دن بہت اہم ہے، اچھے سے تیار ہو جاؤ جلدی۔ وہ جو ابھی تک نرمی سے بول رہی تھی، ایک دم سخت لہجے میں بولی، تمہارے باپ کو ابھی فون کر کے بتاتی ہوں کہ تمہیں اچھے سے سمجھائے۔ نوشین نے آسیہ کے شدید غصے کو دیکھ کر کہا، پھپھو مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی آواز ہلکی تھی۔ آسیہ غصے سے اس کے قریب ہوئی اور اسے بازو سے دبوچ کر اپنے بالکل سامنے کیا۔ بکواس بند کرو نوشین، آج کے دن کا میں نے بہت انتظار کیا ہے، اور اگر تم نے آج کوئی فضول حرکت کی تو یاد رکھنا جان لے لوں گی تمہاری۔ تم اپنا سب کچھ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو دینا چاہتی ہو؟ ہاں، تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں مار تو سکتی ہوں، لیکن یہ موقع نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ رسم کے بعد شاہ نواز خانزادہ گھر میں آئے گا تو تم خود اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ گی تاکہ لوگ تمہیں ہی سردارنی کے طور پر دیکھیں۔ گاؤں کے یہ موقع نہیں چھوڑ سکتی ہو۔ رسم کے بعد شاہ نواز خانزادہ گھر میں آئے گا تو تم خود اس کے قریب کھڑی ہو جاؤ گی تاکہ لوگ تمہیں ہی سردارنی کے طور پر دیکھیں۔ گاؤں کے غریب لوگ بھی آئیں گے، اور تم اچھے سے جانتی ہو کہ شاہ نواز خانزادہ سے عشق ہے ان غریب لوگوں کو، تو اس کے سامنے ہی لیکن کچھ دیر سب سے مل بھی لینا، صرف آج کے لیے، سمجھ گئی نا؟ وہ ایک ایک لفظ غراتے ہوئے بول رہی تھی۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ نوشین نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے پھپھو۔ آسیہ کے ہاتھ کی گرفت خطرناک حد تک اس کے بازو پر سخت تھی۔ وہ کراہ کر رہ گئی تھی، اس لیے جلدی سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی، جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی کروں گی۔ آسیہ نے مسکراتے ہوئے اس کا بازو چھوڑا۔ شاباش میری پیاری بیٹی، چلو قیمتی لباس اور زیور پہنو، اور ایسی تیار ہو کہ شاہ نواز خانزادہ بھی نظریں ہٹانا بھول جائے۔ خوبصورتی میں تم کسی سے کم نہیں ہو۔ نوشین زبردستی مسکرائی اور اس بات میں سر ہلا گئی۔ آسیہ اس کا چہرہ ہاتھ سے پکڑتے ہوئے مسکرائی اور وہاں سے نکلی، اور نوشین نے برا سا منہ بنایا۔ سردارنی، اف، اس گاؤں کی سردارنی بننے سے کیا ملے گا مجھے؟ یہ حویلی، یا پھر دشمنی، یا پھر ایک دن موت جیسے یہاں کی باقی عورتوں کو ملی؟ وہ اپنا قیمتی لباس اٹھا کر دور صوفے پر اچھال کر بولی۔ آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بیڈ پر بیٹھ کر سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتی نظہت سامنے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ اپنے آپ کو خود ہی دیکھ کر کچھ پل دیکھتی رہی۔ اس نے پہلی دفعہ اتنا زیور پہنا تھا، اور تیار بھی پہلی دفعہ اتنا زیادہ ہوئی تھی۔ حیا اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر آگے سے بند کرتی جلدی انا جان کا دیا ہوا زیور پہن رہی تھی۔ کشمالہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، اگلا خود کو مت دیکھو، یہ کام ادا کو کرنے دو۔ حیا کی بات پر وہ شرمائی تھی، اور پھر سے خیال شاہ نواز خانزادہ کی طرف گیا تھا۔ نہیں، میں ان کے سامنے ایسے نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ ان کو تو پہلے ہی کم عمر لڑکیاں پسند نہیں ہیں، اتنا تیار ہونا بھی ان کو پسند نہیں ہوگا۔ وہ حیا کو دیکھ کر بولی تھی۔ حیا نے ڈارک بلو فراک پہنی تھی، جس پر اورگینزا کا بھاری کام والا دوپٹہ تھا، جسے وہ اچھے سے پہن کر بالکل تیار تھی، بس آنکھوں میں کاجل کی گہری تہہ تھی۔ یہ انا جان کو پسند تھا، اس لیے وہ اپنی تیاری میں کاجل ضرور لگاتی تھی۔
تھی۔ حیا نے دوپٹہ سر پر نہیں لیا تھا کیونکہ آج زیادہ تر حویلی کے مردان خانے میں ہونے تھے، اس لیے شہد رنگ بال کھلے ہی چھوڑے تھے۔ یہ بھی انا جان کا حکم تھا۔ ماتھے پر خوبصورت ماتھا پٹی تھی، پاؤں میں دونوں نے ہلکی ہیل پہنی تھی جس میں چلنا آسان ہو۔ کشمالہ نے حیا کو دیکھ کر کہا، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ حیا ہلکا سا مسکرائی تھی، پھر فضیلت کو دیکھا جسے حیا نے تیار کیا تھا۔ فضیلت، چلو سب چیزیں اٹھاؤ، نیچے جانا ہے، مہمان بھی آ چکے ہیں۔ فضیلت نے جلدی سب اٹھاتے ہوئے نکلی۔ حیا نے کشمالہ کو دیکھ کر کہا، چلو آؤ کشمالہ، جلدی انا جان انتظار کر رہی ہوگی۔ لیکن کشمالہ کے چہرے پر پریشانی تھی۔ حیا نے کہا، اس طرح سے تم شاہنواز دادا کے پاس نہیں جاؤ گی تو کوئی اور چلی جائے گی۔ اپنی جگہ کیوں خالی چھوڑ رہی ہو؟ خالی جگہ جلدی پوری ہو جاتی ہے، اور اگر وہ جگہ بیوی شوہر کے پاس خالی چھوڑ دے تو اس لیے اپنی جگہ شاہنواز دادا کو محسوس کرواؤ اور نوشین کو بھی۔ کشمالہ کچھ تو سمجھ گئی تھی لیکن کچھ نہیں، پھر جذبات میں سر ہلاتے ہوئے حیا کے پیچھے ہی نکلی تھی۔ رسم کے لیے سب گاؤں والوں کے لیے بھی حویلی کو کھولا گیا تھا۔ مردوں کا الگ اور عورتوں کی الگ جگہ تھی، اور اس وقت مہمان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ گاؤں والے تو خوش تھے شاہنواز خانزادہ کے لیے جو ان کے مسئلے بھی حل کرتا تھا۔ انا جان زنان خانے میں موجود تھی جب حیا اور کشمالہ بھی وہاں آئی۔ کشمالہ کو دیکھ کر کچھ کی نظروں میں نفرت تھی، کچھ کی حسد تھا، اور جو کشمالہ کو نہیں جانتے تھے وہ پسندیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آسیہ تو کشمالہ کی میرون فراق میں دیکھ کر غصے سے پاگل ہونے کے در پر تھی، اور ایک نظر نوشین پر ڈالی جو سیاہ فراق پہنے بہت ہلکی سی جیولری اور ہلکا سا میک اپ کیے ہوئے تھی۔ اس تیاری میں بھی وہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن وہ کشمالہ کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ انا جان نے حیا اور کشمالہ کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تھا۔ آسیہ نے غصے سے انا جان کے قریب ہوتے کہا، انا جان یہ سب کیا ہے؟ ایک بنی کو آپ اس طرح تیار کریں گی تو سب ایسے؟ ابھی وہ آگے بولتی کہ انا جان نے سنجیدگی سے کہا، شاہنواز خانزادہ نے یہ سب خود منتخب کیا ہے اور کہا ہے اس کی بیوی اس حویلی کی خانم لگنی چاہیے، اس لیے آسیہ جب یہ سب ختم ہوگا پھر ہی بات ہوگی، ابھی کوئی بھی مسئلہ خان جی نے سختی سے کہا ہے نہ ہو۔ انا جان نے کہا، انا جان یہ سب اچھا نہیں ہوگا، وہ غصے سے کہتی وہاں سے پیر پٹکتی نکلی تھی۔ کشمالہ بہت کنفیوز سی تھی۔ انا جان مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو بچے۔ کشمالہ، آج شاہزین خانزادہ کے ہاسپٹل سے بھی سارے ڈاکٹرز کو بلوایا گیا تھا، دوپہر کے وقت سرداری کی رسم بھی ادا کر دی گئی تھی، اس خوشی میں فائر بھی کروائے گئے تھے جس کی گونج حویلی کے اندر بھی سنائی دے رہی تھی۔ گاؤں والوں نے اپنی خوشی کا اظہار فائر کرتے ہوئے کیا تھا۔ کشمالہ تب سے ہی حیا کے ساتھ ہی تھی، وہ سب سے گلے ملتی، ان کی مبارکباد قبول کرتی۔ کچھ تو کشمالہ کو گلے لگا لیتے لیکن کچھ صرف حیا سے مل کر نکل جاتے۔ کشمالہ کو بہت زیادہ سبکی کا احساس ہوتا، لیکن حیا اسے کہتی کسی کی پرواہ مت کرو تو وہ کچھ وقت کے لیے بھی خاموش ہو جاتی، لیکن جیسے ہی پھر کوئی اس کو حقارت سے دیکھتا یا کوئی جملہ بولتا وہ پھر کہتی، مجھے نہیں رکنا پلیز مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ حیا نے کہا بس کچھ وقت، پھر دونوں جاتے ہیں۔ ایسے سب میں مہمان کھانے کے بعد رخصت ہونے کا بولنے لگے، تبھی ملازم نے بتایا کہ شاہنواز خانزادہ آنے والا ہے، پڑھتا ہے تو پردہ کر لے، تو کچھ نے کیا اور کچھ ویسے ہی رہی تھی، اور کچھ کو تو شاہنواز خانزادہ کو دیکھنے کی جلدی تھی۔ بس پھر شاہنواز خانزادہ اندر آیا، وہ انا جان سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ یہ انا جان نے ہی کہا تھا کہ رسم کے بعد تم فوراً مجھ سے ملنے آنا ہے، اس لیے وہ آیا تھا۔ شاہنواز خانزادہ کو لگا تھا مہمان صرف گھر کے ہی ہوں گے، اس لیے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اندر آیا تھا، لیکن لڑکیوں کے ہجوم کو دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوا تھا، پھر چہرہ خود ہی سخت ہوا تھا۔ اسے یہ اچھا نہیں لگا تھا، لیکن اب تو وہ آ گیا تھا۔ وہ بنا کسی کو دیکھے انا جان کی طرف جانے لگا تھا کہ نظر کشمالہ پر پڑی، وہ ایک دم رکا تھا، پھر حیرت سی ہوئی تھی۔
شاہنواز خانزادہ کا دل دھڑکا تھا اس شدت سے کہ وہ رک سا گیا تھا، اور وہاں سبھی اس کا رکنا اور کشمالہ کو دیکھ کر بہت انا جان نے آسیہ کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تو سانس روکے ہی سب دیکھ رہی تھی۔ نوشین ابھی صوفے پر بیٹھی دونوں ہی دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ چیونگم چبا رہی تھی۔ کشمالہ تو اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس کی نظروں سے سرخ پڑی۔ وہ تو اکیلے میں اس کی نظریں خود پر برداشت نہیں کر سکتی تھی، یہاں تو اتنے مہمان تھے۔ انا جان نے کہا، سردار شاہنواز خانزادہ کیا ہوا؟ انا جان کی آواز سن کر وہ چونکا تھا اور جلدی سے آگے بڑھا تھا۔ کچھ تو باتیں کرنے لگی تھی اور کچھ کی دبی دبی ہنسی آئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے کشمالہ کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا تھا جو نظریں جھکائے ہوئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے تب ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑی تھی اور اپنے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا۔ انا جان کے قریب جاتے وہ ان کے گلے لگا تھا، لیکن کشمالہ کی کلائی اب بھی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ انا جان نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے، انا جان میری بیوی کو بھی دعا دینا۔ اس کا اتنا بولنا تھا کہ سب نے حیرت سے کشمالہ کو دیکھا تھا۔ انا جان نے کشمالہ کو بھی قریب کیا اور پیار کیا۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے اور اس حویلی کو خوشیوں سے بھرنے کی توفیق دے، اس حویلی کے وارث کی شکل میں۔ انا جان نے مسکراتے ہوئے بہت پیار سے کہا تھا۔ کشمالہ کے تو ہاتھوں میں لرزش شروع ہوئی تھی، اتنی سردی میں بھی اس کا وجود اس گرم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ آمین، شاہنواز خانزادہ نے کشمالہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کے آمین کہنے پر نظریں جھکا گئی تھی۔ لوگوں میں ہلکی ہلکی باتیں شروع ہوئی تھیں۔ تبھی آسیہ کے رشتوں میں سے ایک عورت نے کافی سخت لہجے میں کہا، خانم، لگتا ہے تمہارے پوتے کو معلوم نہیں کہ ونی کو کیسے رکھا جاتا ہے۔ ارے ونی کو بیوی بھی نہیں کہا جاتا۔ کشمالہ نے اس عورت کے غصیلے لہجے سے گھبراتے ہوئے جلدی سے شاہنواز خانزادہ کی انگلیاں پکڑی تھیں۔ شاہنواز خانزادہ نے ایک نظر کشمالہ کے چہرے پر ڈالی جو خوفزدہ لگی تھی۔ اسے شاہنواز خانزادہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون ونی ہے یہاں؟ وہ اتنے سخت لہجے میں بولا کہ وہ عورت ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ یہ کشمالہ شاہنواز ہے، میں نے ونی نہیں بنایا تھا نکاح کرتے وقت، اس لیے یہ شاہنواز خانزادہ کی خانم ہے، یعنی اس گاؤں کی خانم، اور میں آپ سب کا اپنی اور اپنی خانم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے اتنے اہم موقع پر ہماری خوشیوں میں شریک ہونے آئے۔ شاہنواز خانزادہ کہتی کشمالہ کو دیکھتا ہوا وہاں سے گیا تھا، اور اس کے جاتے ہی سب نے کہا، اگر خانم یہ ہے تو نوشین پھر کیا ہوگی؟ اور یہ بات آسیہ کو اشتعال میں ڈال گئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ کے لیے اس نے ہی سب کو روکے رکھا تھا تاکہ جب وہ آئے تو نوشین کو اپنی خانم کہے گا، لیکن یہاں تو سبھی الگ سا ہوا تھا۔ وہ کشمالہ کو گھور رہی تھی، لگتا ہے اب تمہارا علاج کرنا ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ انم نے کشمالہ کو دیکھ کر ایک دم ساکت ہوئی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کشمالہ کیسے شاہنواز خانزادہ کی بیوی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر آمنہ، کیا یہ سچ ہے؟ سچ میں ان کی بیوی ہے؟ آمنہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پھر سب کو ان کی شادی کی وجہ بتانے لگی۔ انم نے گہری سانس لی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کشمالہ؟ اور پھر وہ نفی میں سر ہلانے لگی، اس وجہ سے اس کے ہاتھ سے چائے گری تھی اور اس کے ہاتھ کو جلا گئی تھی۔ ہلکی سی چیخی تھی۔ اس کی چیخ پر حیا جلدی سے اس کے قریب گئی تھی، اس کے پاس گئی۔ کیا ہوا؟ حیا نے پریشانی سے پوچھا۔ گرم چائے گر گئی، حیا نے جلدی سے کہا۔ آپ ایسا کریں، میرے ساتھ میرے کمرے میں آ جائیں، میں آپ کو میڈیسن لگا دیتی ہوں۔ انم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حیا کے پیچھے ہی چل دی۔ حیا نے اپنے کمرے میں لاتے ہوئے اسے بٹھاتے ہوئے خود اس کی انگلیوں پر لگانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اسے جلن کم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ انم کافی پریشانی میں نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ یہاں سے جلدی ہی نکلنا چاہتی تھی، پچھلے راستے سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ بے دہانی میں کسی کے سینے سے زور سے ٹکرائی تھی۔ وہ کراہ کر بولی تھی، نظر نہیں آتا؟ وہ اتنا ہی بولی تھی، لیکن کیسے فارس علی کے سخت چہرے پر نظر پڑی، وہ چپ سی ہوئی۔
مجھے سب نظر آتا ہے، لیکن تم نے ہی آنکھیں ماتھے پر رکھی ہے اور بنا دیکھے آگے بڑھ رہی ہو۔ انم نے غصے سے اسے دیکھا تھا، پھر بولی میں بھی دیکھ کر ہی جا رہی تھی، لیکن تم جیسے تھرڈ کلاس خاندانی حویلی کے اندر انتہائی عزت سے ملتے ہیں، لیکن جیسے ہی حویلی سے نکلتے ہیں تو اپنی اصل پر آ جاتے ہیں، اپنی ہوش زدہ آنکھیں ہر لڑکی پر رکھتے ہیں۔ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں سب، اور تم بھی ان میں سے ہی ہو۔ قریب آنا، چھونا، لڑکی کی عزت خراب کرنا تم امیرزادوں کے لیے بہت آسان ہے۔ فارس اس کے الفاظ سن کر سکتے کی حالت میں آیا تھا، جو اتنی تیز آواز میں بول رہی تھی کہ پاس سے اور بھی کچھ لوگ باہر کی طرف جاتے عجیب نظروں سے فارس علی کو دیکھتے۔ انم نہ جانے کیا بول گئی تھی، یہ دیکھے بنا کہ سامنے والے کی آنکھیں خون آلودہ ہوئی ہیں۔ اس کے اس قدر چیخ کر بات کرنے سے گارڈز بھی سن کر قریب آئے تھے۔ فارس علی نے اس کے قریب ہوتے کہا، اپنے یہ بکواس بند کرو ورنہ یہیں پر مار ڈالوں گا۔ وہ دان پر دان جماتے ہوئے بولا تھا۔ انم نے کہا، اچھا مجھے مارو گے اس لیے کہ میں تم جیسوں کی نقلیت کسی کو نہ دکھاؤں؟ تم مجھے نہیں جانتے۔ ابھی وہ اور بھی بولتی جب پیچھے سے گارڈز نے شاہنواز خانزادہ کو بلایا تھا۔ حویلی کا پچھلا راستہ مردان خانے کے قریب سے گزرتا تھا، اس لیے انم کی آواز وہاں بیٹھے لوگ بھی سن رہے تھے۔ شاہنواز خانزادہ نے ان کے قریب آتے ہوئے کہا، ہو۔ انم نے اسے پھر سے کہا، یہ بیہودہ انسان بار بار قریب ہونے کی اور چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے حیرت سے فارس کو دیکھا، وہ غصے کی شدت سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ فارس علی نے جلدی سے کہا، شاہنواز خانزادہ نے جلدی سے کہا، آپ ایسے اچھا پلیز آپ جا سکتی ہیں، ان کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں۔ انم ایک نظر فارس کو دیکھنے کے بعد چلی گئی۔ فارس علی بھی اس کی طرف بڑھنے لگا تھا، لیکن اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے روکا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ فارس، ابھی چلو یہاں سے، مہمان ہیں، اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ فارس علی نے بھی غصے سے پنکارتے ہوئے کہا، ہاں بعد میں ہی، اب دیکھتے ہیں، اور واپس باہر کی طرف گیا تھا۔ شام کے وقت مہمان سارے رخصت ہو گئے تھے۔ شاہنواز خانزادہ کی طرف بڑھا، لیکن وہ وہیں رک گیا۔ وجہ سامنے ہی، حیا مسکرا کر کسی سے گلے مل رہی تھی۔ وہ دوپٹہ ایک کندھے پر تھا، فراق کافی فٹنگ میں تھا۔ شاہزن خانزادہ نے آس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس وقت کچھ دیر میں وہ واپس اندر چلی گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ انا جان کے کمرے میں آیا، وہ انا جان آرام کر رہی تھی، وہ کمرے میں نہیں۔ پھر وہ کچن کی طرف گیا تو اسے حیا کی باتوں کی آواز کچن سے آئی تھی۔ وہ واپس کمرے کی طرف بڑھا تھا، پاس سے گزرتی ملازمہ کو کہا، حیا سے کہے چائے لا دے، کمرے میں سر میں درد ہے۔ وہ کہتے ہی اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ملازمہ نے کچن میں آتے کہا، حیا باجی، وہ شاہزادہ نے کہا ہے کہ آپ ان کے لیے چائے لے جائیں، ان کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ حیا کچھ پل کے لیے رکی، پھر کہا، اچھا رکو، تم دے آؤ، مجھے انا جان کے پاس جانا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے۔ حیا نے چائے ٹرے پر رکھی اور ملازمہ کو دی اور خود انا جان کے کمرے میں آئی تھی۔ جانا تو اسے اپنے کمرے میں ہی تھا، لیکن شاہزادہ کا سن کر وہ انا جان کے کمرے میں آئی اور ان کے ساتھ ہی بیڈ پر دراز ہو گئی۔ ملازمہ نے دروازے پر نوک کیا، آ جاؤ۔ شاہزادہ کی بھاری آواز سنائی دی۔ ملازمہ نے دروازہ کھول کر اندر گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا گھڑی اتار رہا تھا۔ ملازمہ کے ہاتھ میں چائے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ حیا کہاں ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ وہ جی انا جان کے پاس ہے، شاہزادہ خانزادہ نے کہا، جاؤ تم اور یہ لے جاؤ واپس۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ اور کمرے سے نکلا۔ حیا، ایک چیختے ہوئے آواز میں حیا کو پکارا، حیا! وہ پھر چلایا۔ اب کی دفعہ حیا نے بھی سن لی تھی۔ وہ کافی تھک گئی تھی، اس لیے سونے لگی تھی، لیکن اب اس کی آواز سن کر وہ بیٹھ گئی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے شاہزادہ نے چیختے ہوئے حیا کو پکارا۔ اب تو انا جان نے بھی آنکھیں کھول کر حیا کو دیکھا تھا۔
بچے، شاذن کب سے بلا رہا ہے تمہیں، جاؤ نا۔ حیا نے انا جان کے بولنے پر کہا، جی انا جان، میں ابھی جا رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اتری اور دوپٹہ سر پر ٹھیک کرتے ہوئے باہر آئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، سامنے شاذن گرل پر ہاتھ رکھے شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ حیا کو دیکھ کر غصے سے غرایا، جلدی آؤ اوپر، اور اگر خود نہیں آئی تو پھر مجھے آنا پڑے گا، جلدی۔ وہ کہتے ہی واپس کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے غصے کو دیکھ کر وہ ڈرتے ڈرتے سیڑھیوں کی طرف گئی تھی۔ بہت آہستہ سے وہ کیوں بلا رہا تھا، یہی سوچتے ہوئے وہ کمرے کے دروازے کے قریب آئی تھی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ میں کچھ زیادہ غلطیاں ہیں رائٹنگ کی، لیکن خیر آپ لوگ ایڈجسٹ کر لیں، کیونکہ میں نے